السلام علیکم۔ کیسے ہو دوستو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور آج ہفتہ ہے، ہفتے والے دن ہماری لاہور ہائی کورٹ میں اور ساری عدالتوں میں چھٹی ہوتی ہے۔ ہائی کورٹس کی، ہائی کورٹ جتنے بھی ہوتے ہیں یا اور سپریم کورٹ کی چھٹی ہوتی ہے، لیکن ہم کیس فائل کر سکتے ہیں، دائر کر سکتے ہیں۔ آفس میں ہم تھوڑا بہت کرتے ہیں لیکن کیجول ہوتے ہیں، کوئی یونیفارم میں نہیں ہوتے۔ اور اس کو سیچرڈے ہے، ویسے تو اس کو میں نے فرینڈز ڈے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ سیچرڈے کو میں اپنے دوستوں سے بھی مل لیتا ہوں، تھوڑی سی فرصت ہوتی ہے۔ تو ابھی وہ شیخ رشید صاحب کی پریس کانفرنس لگی ہوئی تھی اور وہ کہہ رہا تھا دیکھیں جی میری پیشن گوئیاں کتنی صحیح ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا تھا شین سے میم نکلے گی اور وہی ہو رہا ہے، اور میں نے کہا تھا آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون تیسرے نمبر پہ رہے گی، وہی ہو رہا ہے۔ اور کہتا ہے جی میں جو بھی پیشن گوئی کرتا ہوں وہ پوری ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس نے کہا جی کل میرے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور جس میں ایک بچہ زخمی ہوا ہے۔ میں نے میڈیا کو منع کیا ہے کہ یار اس کو ذرا ہائی لائٹ نہ کرنا، لیکن وہ کہہ رہا اب خود 3-4 دفعہ اس نے پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ میرے اوپر پہلے بھی قاتلانہ حملے ہوئے ہیں، مجھے قتل کی دھمکیاں بھی ملتی رہتی ہیں، تو لیکن میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ جو زندگی موت کہیں لکھی ہے تو وہاں جی لوگ پھر نیچے نعرے بھی لگا رہے تھے کہ شیخ رشید زندہ باد۔ ساری بات ہے۔ اور ایک اور انہوں نے بات کی کہ جناب یہ جو نالہ لئی ہے نا جس میں یہ 2 دن پہلے گاڑیاں ڈوبی ہیں، کہتا جی اب میری زندگی کا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ ہو گیا تو میں ریٹائر ہو جاؤں گا۔ دوستو اس کی پچھلی ویڈیو نکال کے دیکھو، 4 مہینے پہلے کی۔ اس نے کہا جی کہ ریلوے میں M1 کا منصوبہ ہو گیا نا تو میں ریٹائر ہو جاؤں گا اور یہ میری زندگی کا خواہش ہے۔ اور اندر سے عمران کی منتیں کر رہا تھا کہ جی اے ریلوے دا محکمہ میرے کو واپس لو، یہ میں نہیں چلا سکتا۔ ڈبو کے رکھ دیا۔ یقین کرو ریلوے کا محکمہ جو سعد رفیق نے اپنی محنت کر کے تھوڑا بہت سیدھا کیا تھا، اس کا خسارہ کم کیا تھا، اس کا خسارہ اس سے ڈبل ٹرپل وہ بتا رہے ہیں کہ جناب اس وقت ریلوے خسارے میں جا رہا ہے۔ اور اب جو لگایا ہے وہ تو اللہ رحم کرے نا۔ اور یہ شیخ رشید جب وہ بھاولپور والا واقعہ ہوا تھا ریلوے کا، تو شیخ رشید نے کہا تھا کہ اتوار والے دن میں استعفیٰ دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو کدھر شیخ رشید کی باتیں ہیں اور وہ صحیح ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن کریڈٹ وہ لے رہا ہوتا ہے۔ کریڈٹ تو وہ اچھا کسی اس میں کہتا ہے جی کہ میں 8 دفعہ وزیر رہا ہوں، کسی میں کہہ رہا ہوتا ہے میں 6 دفعہ رہا ہوں، کسی میں کہہ رہا ہوتا ہے میں 12 دفعہ وزیر رہا ہوں، جی مجھے سارا پتہ ہے اور سارا قصور پچھلی حکومتوں کا ہے۔ تو یہ پچھلی حکومتوں میں وزیر نہیں تھا تو کیا تھا؟ عمران خان کے بقول چپڑاسی تھا۔ عمران خان کے بقول کہہ رہا ہوں۔ تو یہ اس نے باتیں کی ہیں اور باقی جناب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ کس طرح یہ شیخ رشید کی بڑکیں ہیں جو ہمیشہ ہوتی ہیں، اور ہمیشہ یہی کہتا ہے جی قربانی سے پہلے قربانی ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور سارا کچھ ٹھوس ہوتا ہے۔ آج کل خوب عمران خان کی ٹی سی کر رہا ہے، اور عمران خان نے واقعی صحیح کہا تھا کہ میں اس کو چپڑاسی نہیں رکھوں گا۔ حالانکہ اس ویڈیو میں یہ عمران کو کہتا ہے یار تیرے پاس تو ٹانگے دی سواریاں ہی کوئی نہیں، شیخ رشید عمران نو کہہ رہے ایسی کہ تیرے کول تے ٹانگے دی سواریاں ہی کوئی نہیں، تو معمولی سا کپتان ہے، تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ شیخ رشید کو میں چپڑاسی بھی نہیں رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ تو شیخ رشید کی یہ ساری بڑکیں ہیں، یہ دھمکیاں شمکیاں، یہ ساری خبریں ہم نے کل ساری خود ہی پڑھ لی تھی کہ لال حویلی کے باہر وہ دھماکے ہوئے ہیں۔ تو جناب شیخ رشید صاحب یہ سارے دھماکے کوئی تمہیں سرکاری ڈیوٹی کرنے کی وجہ سے نہیں مل رہے۔ آپ نے تو وہ ایک ملک اعوان صاحب ہیں جن کے 25 لاکھ روپے دینے ہیں اور وہ آپ نہیں دے رہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جس نے آپ کو گریباں سے پکڑ لیا تھا، اور اسی طرح کے آپ نے کتنے لوگوں کے پیسے دینے ہیں۔ ابھی آپ کا یہ پنڈی رنگ روڈ سکینڈل میں نام آیا ہے زمین بیچنے کا، اس کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔
کیونکہ عمران جو ہے نا الیکٹڈ بندے کو نہیں چھیڑ سکتا، الیکٹڈ بندے کو چھیڑے تو اس کے پر جلتے ہیں، اسے پتہ ہے میں کسی ایک الیکٹڈ بندے کو میں نے ہٹایا نا تو میری حکومت نہیں رہنی، پھر اس کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو اس کی سچ ثابت ہو جائے، کوئی بات ایسی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سر ماضی کی ساری حکومتوں میں شامل رہا ہے اور کہتا ہے جی ماضی کی حکومتوں نے لوٹا ہے۔ نواز شریف کو یہ کہتا تھا کہ نواز شریف پاکستان کے لیڈر نہیں ہے، مسلم امہ کا لیڈر ہے، اسلامی دنیا کا بڑا لیڈر ہے، اور اب کہتا ہے کہ جو عمران خان کے اندر ویژن ہے نا وہ کسی بھی نہیں ہے۔ اور پہلے کہتا تھا کہ مشرف جو ہے نا، مشرف اس جیسا لیڈر پاکستان میں آیا ہی نہیں۔ یہ جو بندے ہیں نا سر، فواد چودھری، شیخ رشید، آپ یقین کریں اتنے زیادہ ناقابل اعتبار ہے، ساری ٹو سے کہ میں نے وہ یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ ذرا سی عمران کی کشتی کو ہچکولا آیا نا تو سب سے پہلے انہوں نے جمپ لگا کے دوسری کشتی میں بیٹھنا ہے، ذرا سا بھی آیا تو۔ یہ اتنے ناقابل اعتبار ہیں۔ سب سے زیادہ ریلوے کے حادثے اسی شیخ رشید صاحب کے دور میں ہوئے ہیں، آپ کو یاد ہے نا۔ تو اس کو اب جو ہے نا یہ تھوڑی سی کام کی وزارت بقول اس کے ملی ہے، اب یہ خوش ہے، لیکن آپ دیکھ لیں داخلہ کے کیا حالات ہیں، کتنے ملک میں جرائم بڑھ گئے ہیں، یہ داخلہ وزیر داخلہ کا کام ہوتا ہے، کتنی ڈکیتیاں بڑھ گئی ہیں، چوریاں بڑھ گئی ہیں، قتل و غارت بڑھ گئے ہیں، یہ ریپ کیسز وغیرہ یہ وہ سارے کتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ شیخ رشید صاحب کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حالات ہیں، بڑکیں ان کی دیکھیں اور ان کے کام دیکھیں تو کوئی میل تال نہیں ہے، کوئی میل تال نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں نا وہ کرتے نہیں ہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں۔ یہ ان کا منشور ہے، عمران خان سے لے کے نیچے تک۔